الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: یقیناً ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین پیرائے میں تخلیق کیا ہے. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. آئیے عزیزان گرامی قدر، جن کی ہم امت ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حقیقت محمد سے کیا مراد ہے. اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ بت، اصنام اور جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، ان پر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، مقربین، علماء خیر یا عام انسان بھی، سارے انسان جو کہ انسان ہونے پر بھی پھر نبی ولی ہونے کے ناطے سے دیگر مخلوق سے افضل ہوتے ہیں، انہیں بتوں پر یا بتوں کے مشابہ یا بتوں کے برابر یا بتوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. یہ شدید قسم کی حماقت ہے اور کفریہ انداز فکر ہے، اور یہ چیز اس حماقت کو ظاہر کرتی ہے کہ انہیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں 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 جتنے بھی ہیں، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ اس دار فانی میں نہیں ہیں، اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، قبروں میں ہیں یا قبروں میں نہیں ہیں، یا کسی کا پتہ یا نہیں پتہ، ان کو بتوں پر قیاس کرنا انتہائی حماقت ہے، اور یہ بات شو کرتی ہے کہ انہیں دین کا بالکل بھی علم نہیں ہے. جو لوگ اصنام اور معبودان باطلہ کے پاس جاتے اور ان کا توسل ڈھونڈتے ہیں، یہ سب کچھ تعلیمات اسلامی کے سراسر منافی ہے. ساتھ یہ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے سوا یعنی غیر اللہ جسے کہتے ہیں، ان کے مراتب کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے صرف لفظ غیر کو ہر غیر پر ایک جیسا یعنی مساویانہ طریقے سے چسپاں کیے جانا بھی قرآنی احکامات کے منافی ہے، خلاف ہے. اس طرح انبیاء کی شان میں، شہداء کی شان میں، صدیقین کی شان میں، اہل بیت کی شان میں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کا پہلو نکل آتا ہے. کیونکہ غیر اللہ میں تو انبیاء بھی آتے ہیں، پھر وہ بھی تعینی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہیں. اگرچہ تعین اول جسے عقل قل یا حقیقت محمدیہ کے اسماء سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یہ جو عقل قل ہے یا حقیقت محمدیہ ہے، یہ ایک عارفانہ اصطلاح ہے. اصطلاحات ہوتی ہیں نا، اصطلاحات سے تو جو مالگی ہوتی ہیں جس میں فائدہ نہیں تو وہ انسان کو بڑی سمجھ آتی ہے. تو یہ ایک عارفانہ اصطلاح ہے، عقل قل یا حقیقت محمدیہ. لیکن بالاتفاق ذات محمدی علی صاحبہما السلام ذات باری میں سہیم و شریک نہیں ہے. حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی کسی ذات و صفات میں شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض کم علم حقیقت محمدیہ سے مراد رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معروف ذات لے لیتے ہیں، جو غلط محض ہے اور غلط ہے. صوفیہ کے نزدیک جب ذات بحت نے تنزل فرمایا، کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق،
کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جو فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو تخلیق کیا، تنزل کیا نا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی صفات ظاہر کرنا چاہیں تو اس کا سب سے پہلا جو تعین تھا وہ حقیقت محمدیہ تھا۔ اور جب آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عروج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عروج کی انتہا تنزل ذات کی ابتدا تھی۔ یہ سمجھیں، جب آپ نے عروج کیا، آپ کے مدارج یہ سارے اتنے جتنے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو آپ کے عروج کی انتہا ہے، اللہ تعالیٰ کے تنزل ذات کی ابتدا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عروج اور ذات باری تعالیٰ کے نزول کا جو نقطۂ اتصال ہے یہی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا مظہر عتم خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر ہے۔ گویا جسم پاک حقیقت محمدیہ نہیں بلکہ وہ تو حقیقت محمدیہ کا مظہر ہے۔ آپ کا جسم اطہر مقدس معطر مطہر منور حقیقت محمدیہ کا مظہر ہے، اور حقیقت محمدیہ وہ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر آپ کے سامنے کیا ہے۔ گویا جب آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسد عنصری کی صفات اور خصائل و حمید کا ادراک ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتا، نہیں سما سکتا، تو اس حقیقت محمدیہ کا ادراک اور شعور ممکن کیسے ہو سکتا ہے جس کا مقام آپ کے جسد عنصری سے مقدم و ورا ہے۔ آپ کا جسم پاک تو اس حقیقت کا مظہر ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر تھوڑا سا مشکل آ جائے، چونکہ حقیقت محمدیہ تعین اول ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کا اظہار کیا، اس لیے باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سب تعینات حقائق اور حقیقت محمدیہ میں ایک عظیم الشان بلکہ فرق ہے۔ ایسے ہی خود تعینات مقام و مرتبہ اور آپ کے مرتبہ و مقام میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے برابر نہیں ٹھہرا سکتے، کسی اور مخلوق کے برابر بھی نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ کی ذات مقدسہ اور دیگر اصنام کے تعینات کو ایک جیسا سمجھ کر برابر حکم لگانا جہالت ہے، حماقت ہے، بے علمی ہے، بے وقوفی ہے، بس اتنے کہہ سکتا ہوں۔ تو نہیں لگایا جا سکتا۔ اب جو لوگ روضہ پہ جاتے ہیں تو کیا کہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت وہ کہتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ کم فہموں کا جواب ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صنم پرست بیت و اسنام کو خدا نہیں سمجھتے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء اولیاء کو خدا تو نہیں مانتے مگر پھر ان سے وہ سلوک کیوں روا رکھتے ہیں، یہ ان کی جہالیت ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ عزیزان گرامی قدر، مثلا ان کے پاس حاجت روائی کے لیے جانا، ان سے مدد طلب کرنا، بھئی حقیقی مدد نہیں طلب کر سکتے نا، جس طرح اللہ سے مدد طلب، دعا کے لیے جاتے ہیں ان کے پاس، جب کوئی جاتا ہے دعا کرانے جاتا ہے، جب اگر وہ نہیں ہے تو ان کے پاس وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ یہ آگے آیت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو مزید سمجھ آئے گی انشاءاللہ، پرسوں میں کروں گا، کل تو چھٹی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ان جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کے عقلی جواب بھی ہیں، لیکن چونکہ زیادہ تر یہ سوالات وہ گروہ ہی کرتا ہے جو قرآن مجید میں اپنی مہارت تامہ کا مدعی ہونے کے سبب شیخ القرآن کے القابات سے بھی اپنے آپ کو بلواتے ہیں، اس لیے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جوابات کو قرآنی آیات سے ہی دیے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور انبیاء صدیقین شہداء صالحین اولیاء کرام کی بارگاہ میں ہمیں ادب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے، معرفت الہی ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔